بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان کان ای المفرد المقدار تاما بتنوین او بنون التثنیۃ جازت الاضافۃ۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے تمییز کی تعریف اور اس کے کچھ احکامات پڑھ لیے ہیں۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمییز کا ایک اور حکم بیان فرمایا ہے کہ وہ تمییز جو مفرد مقدار سے ہو، وہ تمییز جو مفرد مقدار سے ہے، اور تمییز اور وہ مفرد مقدار تنوین کے ساتھ ہے یا نون تثنیہ کے ساتھ ہے، تو لہٰذا ایسے صورتحال میں اس کی تمییز کی طرف اس ممیز کی صورت سمجھ آ گئی۔ جو ممیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ مفرد مقدار ہے اور تام ہو رہا ہے کس چیز کے ساتھ ہو؟ تنوین کے ساتھ یا پھر نون تثنیہ کے ساتھ، تو اس کی تمییز کی طرف اضافت کرنا بھی جائز ہے۔ جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی، رطل زیتن۔ رطل ایک مفرد مقدار ہے اور زیت اس سے تمییز واقع ہے۔ رطل یہ تام ہو رہا ہے تنوین کے ساتھ، تو رطل زیتن کو رطل زیتن کہنا یہ جائز ہے۔ دوسری صورت جو نون تثنیہ کے ساتھ تام ہو، اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ منوانی سمنن، یوں مثال پڑھی تھی نا، منوانی سمنن۔ منوانی ایک مفرد مقدار ہے اور وہ تام ہو رہا ہے نون تثنیہ کے ساتھ، اور سمنن اس سے تمییز واقع ہے، لہٰذا منوان کی اضافت نونی جو ہے وہ آگے سمن کی طرف اپنے تمییز کی طرف یہ جائز ہے۔ باقی جب ہم اضافت کریں گے تو اضافت کا جو تقاضا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جہاں تنوین ہے تنوین کو گرا دینا ہے، جہاں پر نون تثنیہ ہے تو نون تثنیہ کو گرا کر۔ ظاہر ہے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے تو اضافت نہیں ہو سکتی۔ ایسا کیوں کریں گے؟ ایسا اس وجہ سے کریں گے کہ جی تمییز سے مقصود کیا ہے؟ ابہام کو دور کرنا، ہاں، تو وہ ابہام کو دور کرنے والا مقصد اس صورت میں بھی حاصل ہے۔ ابہام کو دور کرنا تمییز کا اصل مقصود ہے، تو اگر ہم اس تمییز کو مضاف الیہ کی شکل میں بنائیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی یہاں پر وہ اس ابہام کو دور کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لفظی تخفیف بھی ہو جائے گی۔ ایک صورت میں تنوین کا اسقاط ہے اور دوسری صورت میں وہ نون تثنیہ کا اسقاط ہے، تو تخفیف بھی ہے، مقصود بھی حاصل ہے، اس وجہ سے یہ اضافت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں ثم ان کان بتنوین او بنون التثنیۃ، پھر اگر وہ تنوین کے ساتھ ہو یا نون تثنیہ کے ساتھ ہو، جازت الاضافت ہو تو اضافت کرنا جائز ہے، وَإِلَّا فَلَا، وگرنہ پھر اضافت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آگے اس کی مزید وضاحت پھر پڑھ لیتے ہیں۔ متن کے بعد شرح کی عبارت دیکھیں، ثم ان کان کے بعد المفرد المقدار نکالا ہے۔ المفرد المقدار کیوں نکالا؟ یہ ماقبل میں آپ دیکھیں، ثم فیفرد ان کان جنسا ویجمع فی غیرہ، ماقبل میں ان کان جنسن ہے، فیفرد ان کان جنسن ویجمع فی غیرہ۔ یہاں پر جو ضمائر ہے ان ضمائر سے تمییز مراد ہے۔ کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھ لیا کہ جی یفرد کے اندر بھی جو ضمیر ہے وہ تمییز ہے، کانا میں بھی جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمییز ہے۔ یجمع میں بھی جو تمییز ہے وہ جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ وہ تمییز کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو کانا کے اندر بھی جو ضمیر ہوگی وہ کس طرف لوٹے گی؟ تمییز کی طرف۔ اگر تمییز کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوگا اور پھر ترجمہ یوں ہو جائے گا، ثم ان کان التمییز بتنوین او بنون التثنیۃ، کہ جی اگر تمییز تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ ہو، ہاں، تو تنوین کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ کون سی چیز تام ہوتی ہے؟ تمییز تام ہوتی ہے یا اس کا ممیز؟
اس کا ممیز ہے، جو مقدار ہے، جو اصل معدود اور مقدار ہے وہ ہے، نہ کہ تمیز، تو لہٰذا یہ خرابی لازم آئے گی۔ تو اس کا جواب دیا کہ جی یہاں پر کانا سے مراد وہ تمیز نہیں ہے، بلکہ کانا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مفرد مقدار کی طرف، کہ وہ مفرد مقدار اگر تام ہو جائے کس کے ساتھ ہو؟ تنوین کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ۔ ایک تو یہ جواب۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی اگر بالفرض ہم کانا کا تعلق جو ہے وہ تمیز کے ساتھ بنا دے، پھر بھی ایک صورت اس کی درست ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ یہ جو پہلی تعبیر ہے ثم ان کان المفرد تاما بتنوین، کہ جی مفرد اس کا اسم ہو جائے گا، تامن اس کی خبر ہو جائے گی، اور بتنوین اس تامن کے متعلق ہو جائے گی۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جی کانا جو ہے وہ ناقصہ نہ ہو بلکہ کانا تامہ ہو۔ کانا کیا ہو؟ اور آپ لوگ یہ پڑھ چکے ہو کہ جب کانا تامہ ہوتا ہے تو یہ کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ یہ وجدہ کے معنی میں عام طور پر لیا جاتا ہے۔ تو پھر آگے یوں عبارت ہو جائے گی ان وجدت تمییزو، ان وجدہ التمییزو۔ پھر یہ جو آگے ہے بتنوین المفرد بتنوین او بنون التثنیہ، یہ متلبسن کے متعلق ہو جائے گا، اور متلبسن حال ہو جائے گا۔ متلبسن کیا ہو جائے گا؟ حال ہو جائے گا، اور متلبس یہ مقارن کے معنی میں ہوگا۔ متلبس کس کے معنی میں؟ مقارن کے معنی میں ہو جائے گا، اور ترجمہ یوں ہو جائے گا ان وجدت تمییزو، اگر تمیز کو پایا جائے، تمیز پائی جائے متلبسن، اس حال میں کہ وہ متلبس ہو مفرد کی تنوین کے ساتھ۔ پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا کہ جی تنوین تو کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ تمیز کے ساتھ۔ تو اس کا جواب آپ لوگوں کو دیا ہے کہ جی متلبس کس کے معنی میں لیا ہے؟ مقارن کے معنی میں لیا ہے، کہ جی اس تمیز کو کلام میں پایا جائے اس حال میں کہ وہ تنوین کے مقارن ہو۔ تنوین کے مقارن ہونے کی صورت کیا ہے؟ کہ تمیز پائی جائے، اور تنوین سے اور تمیز سے پہلے تنوین پائی جائے اس کے ممیز میں، تو لہٰذا یہ اس کی صورت ہو جائے گی۔ تو یہ دو طرح سے اس کی تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ ثم ان کان المفرد المقدار تاما بتنوین، پھر اگر وہ مفرد مقدار تام بن رہا ہو کس کے ساتھ ہو؟ تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ۔ یا معنی یوں ہو جائے گا اگر کانا کا تعلق ہم تمیز کے ساتھ جوڑ دیں، ضمیر تمیز کی طرف لوٹا دیں، ان وجرت تمیزو، اگر تمیز پائی جائے متلبسن، اس حال میں کہ وہ مقارن ہو، اس حال میں کہ وہ تمیز مقارن ہے بتنوین المفردی، مفرد کی تنوین کے ساتھ، اور بنون التی للتثنیہ، یا اس نون کے ساتھ جو کہ تثنیہ کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے جب اس کے ساتھ تنوین کے ساتھ وہ تام ہو گیا، نون تثنیہ کے ساتھ تام ہو گیا، تو تم الاسم بہما، تو ان کی وجہ سے اسم تام ہو گیا۔ جب تام ہو گیا تو اقتضت تمییزا، اس نے پھر کس چیز کا تقاضا کیا؟ تمیز کا تقاضا کیا۔ تو پھر وہ جو تمیز ہوگی اس کی طرف جازت اضافت ہو، یہ اضافت کرنا اس کی یہ جائز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو مفرد مقدار ممیز ہے اس ممیز کی تمیز کی طرف اضافت ہو، یہ جائز ہو جائے گی۔ جیسے اس کی میں نے مثال دی ہے رتل زیدن اور من و سمن۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی مرکب اضافی میں مضاف اور مضاف الیہ ایک دوسرے کا مغایر ہوتے ہیں۔ یہ اصول ہے، قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جی مضاف اور مضاف الیہ میں اضافت کا تصور تبھی قائم ہو سکتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو؟ مغایر ہوں، ان میں وحدت نہ ہو۔ ہاں، تو لہٰذا یہاں پر یہ جو ممیز ہے اور تمیز ہے یہ تو ایک ہی چیز ہے، جو رتل ہے وہی زید ہے، جو زید ہے وہی رتل ہے، دونوں میں تو اتحاد ہے۔ اس وجہ سے ممیز اور تمیز ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ تمیز کوئی الگ اور غیر چیز نہیں ہوتی، بلکہ اسی تمیز اور اسی ممیز کے لیے وہ بطور مفسر اور اس کے لیے بہام کو دور کرنے والی ایک چیز ہے، لہٰذا اس میں تو غیریت نہیں ہے، مغایرت نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا کہ جی اضافت کی ایک شکل ہے اضافت بیانیہ جس کو بولتے ہیں۔ کون سی اضافت ہو؟ اضافت بیانیہ کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اضافت بیانیہ میں مغایرت کا پایا جانا کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ بیان ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ان میں وحدت بھی جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ای اضافت المفرد المقدار الی التمییز، یعنی مفرد مقدار کی اضافت تمییز کی طرف، کیسی اضافت؟ اضافتاً بیانیتاً، اضافت بیانیہ کی شکل میں۔ اب اس کی صورت کیا ہو جائے گی؟ باسقاط التنوین و نون التثنیہ، تنوین اور نون تثنیہ کو گرا دینے کے ساتھ جوازی طور پر، شائعاً کثیراً جو بہت زیادہ کیا ہے؟ عام ہے اور
کثرت کے ساتھ پایا جانے والا ہے، یعنی ایسا عام طور پر چلتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لحصول الغرض، غرض کے حصول کی وجہ سے، وہو رفع الابہامی، اور وہ ابہام کو دور کرنا ہے اس کے ساتھ، مع تخفیفی، کس کے ساتھ؟ تخفیف بھی ہے، ابہام جو مقصد ہے تمیز سے وہ بھی حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تخفیف بھی آ گئی۔ تخفیف کیسے آ گئی؟ آپ کو بتا دیا کہ جی رتلن میں جو تنوین ہے وہ ساقط ہو جائے گی، اور منوانی میں جو نون تثنیہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کلام سے ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے تخفیف آ جائے گی، جیسے رتل زیدن و من و سمن و الا، اور اگر وہ مفرد مقدار وہ تام نہ ہو رہا ہو تنوین کے ساتھ یا نون تثنیہ کے ساتھ۔ اب باقی کتنی چیزیں رہ گئی؟ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اسم تام ہونے کی کتنی صورتیں؟ 3 بنیادی صورتیں ہیں، تنوین کے ساتھ ہو، نون کے ساتھ ہو، اور اضافت کے ساتھ ہو۔ 3 صورتیں ہو گئی۔ پھر نون کی کتنی قسمیں تھی؟ 2، نون تثنیہ یا نونی جمع۔ تو گویا کہ ٹوٹل ہمارے پاس کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 4 صورتیں بنتی ہیں۔ 2 کے بارے میں بتا دیا کہ ان کی اضافت وہ ہو سکتی ہے، اور 2 کے بارے میں فرمایا 2 کون سی رہ جائیں گی؟ یعنی جب وہ نون جمع کے ساتھ ہو یا پھر اضافت کے ساتھ ہو، ان صورتوں میں جو ہے وہ اضافت کرنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسے نہ ہو، وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا یہ شرط ہے، اور فلا اس کے لیے جزا ہے، تو شرط بھی پورا جملہ ہونا چاہیے اور جزا بھی پورا جملہ ہونا چاہیے، لہذا وَإِن لَّمْ يَكُن بِتَنوِينٍ أَوْ بِنُونِ التَّثْنِيَةِ یہ شرط ہے۔ فلا کے بعد تجوز الاضافۃ الا بقلۃ، یہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ جزا ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِلَّا أي وَإِن لَّمْ يَكُن بِتَنوِينٍ، یعنی اگر وہ مفرد مقدار تنوین یا نون تثنیہ کے ساتھ نہ ہو، جب ان دونوں کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ اس کی صورت آگے ذکر کی ہے، بِأَن يَكُونَ بِنُونِ الْجَمْعِ أَوِ الْإِضَافَةِ، کہ وہ نون جمع کے ساتھ ہو یا پھر نون اضافت کے ساتھ ہو، فلا، تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا، پھر اضافت جائز نہیں ہوگی، فلا تجوز الاضافت، تو پھر اضافت جائز نہیں ہوگی۔ اب اضافت کے عدمی جواز کے پھر آگے 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی جو اضافت والی شکل ہے وہ تو بالکل بھی مضاف نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے جو مضاف الیہ اس کا پہلے سے موجود ہے، اس کا مضاف الیہ پہلے سے موجود ہے، تو اب وہ مزید کسی اور کی طرف تو مضاف ہو ہی نہیں سکتا، تو اضافت والی شکل میں تو بالکل بھی اضافت نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو نونی جمع ہے، جو کیا ہے؟ نونی جمع ہے، نونی جمع میں قلت کے ساتھ اضافت ہو سکتی ہے، قلت کے ساتھ، بہت قلیل یہ بات پائی جا رہی ہے کہ جی نونی جمع ہے اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ممیز اپنی تمیز کی طرف جو ہے وہ مضاف ہے، جیسے اس کی مثال آگے دی ہے 20 درہمن، جیسے کیا ہے؟ 20 درہمن، آگے اس کی وجہ بھی ذکر کر رہے ہیں، فلا تجوز الاضافت، لہذا اضافت جائز نہیں ہے، الا بقلت، مگر کیسے؟ قلت کے ساتھ، بنون الجمعتی، فی نون الجمع، نونی جمع میں، جیسے 20 درہمن۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی وجوہات ذکر کی ہے کہ اما فی الاضافتی، بہرحال اضافت میں، فلی اللہ تلزم اضافت المضاف، تو اس لیے کہ جی مضاف کا مضاف بننا لازم ہو نہ آئے، جو پہلے سے مضاف ہے اب اس کا مضاف الیہ موجود ہے تو وہ پہلے سے مضاف ہے، آگے اگر ہم اس کو مزید کسی اور کی طرف مضاف کریں گے تو ایسا کرنا تو جائز نہیں ہے۔ واما فی نون الجمع، اور نون جمع میں، فَلِأَنَّهُ، نون جمع کا معاملہ یہ ہے کہ جی جب کسی کلمہ کے ساتھ نون جمع آ جائے، یعنی جمع کا صیغہ ہو، جمع سالم کا، تو وہ غیر تمیز کی طرف مضاف ہو سکتا ہے۔ اضافت تو جب وہ ایک اسم مضاف ہو تو وہ تو کسی بھی، چاہے وہ بعد والا اس کا جو ہے وہ تمیز ہو یا نہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، جب ایک مرتبہ وہ مضاف ہے تو جب تک اس کا مضاف الیہ موجود ہے اس وقت تک اس کی آگے مزید کسی کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کسی کلمہ کے ساتھ نونی جمع کا اتصال ہو، نونی جمع کا الحاق ہو، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر تمیز ہو تو پھر اس کی اضافت جائز ہے، غیر تمیز میں اس کی اضافت ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم تمیز کی طرف بھی اس کی اضافت کریں تو پھر بعض صورتیں اشتباہ والی
آ جائیں گی۔ کب یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جی یہاں پر تمییز والا معنی مراد ہے کہ جی یہ جو ما بعد والا جو مضاف الیہ ہے یہ اس کے لیے تمییز ہے یا پھر غیر تمییز ہے۔ ظاہر ہے تمییز کا معنی الگ ہے اور غیر تمییز کا معنی الگ ہے، جیسے انہوں نے جو ہے وہ مثالوں سے سمجھایا ہے۔ جیسے 20 کا لفظ ہے، جیسے کیا ہے 20۔ اب 20 کا جب ہم مضاف کرتے ہیں اس کو آگے رمضان کی طرف، 20 ایک لفظ ہے، نون جمع کے ساتھ ہے، اس کے بعد ہم نے کیا لگا دیا؟ رمضان کا لفظ لگا دیا۔ اب اس رمضان میں 2 حیثیتیں ہو سکتی ہیں، یہ بطور تمییز کے بھی ہو سکتا ہے اور یہ غیر تمییز صرف محض مضاف الیہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر ہم کیا کر لیں، اس 20 کو یا 20 کو مضاف بنا لیں، کس کی طرف ہو؟ رمضان کی طرف۔ ہاں اب اگر ہم یوں کہہ دیں کہ جی یہ مضاف اور مضاف الیہ تمییز نہیں ہے تو مطلب یوں ہو جائے گا کہ جی رمضان کا 20واں دن، 20 رمضان، جب رمضان محض مضاف الیہ ہو، تمییز نہ ہو، غیر تمییز ہو، تو 20 رمضان یا 20 رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا 20واں دن۔ رمضان کا 20واں دن ہے، آج اعتکاف میں بیٹھنا ہے، جن میں بیٹھنا ہے وہ تیاری کر لیں، یہ مطلب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 20 رمضان جب رمضان بطور تمییز کے ہو، تو بطور تمییز کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی 20 دن ازروئے رمضان، 20 دن رمضان میں سے، تو اس صورت میں کتنے دن مراد ہو جائیں گے؟ پورے 20 دن مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اتنا بڑا فرق آ رہا ہے کہ اگر ہم رمضان کو محض مضاف الیہ بنائیں غیر تمییز، تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ رمضان کے 30 دنوں میں سے صرف ایک 20واں دن مراد ہے، ہاں باقی کے جو 29 دن ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو تمییز بنائیں تو تمییز بنانے کی صورت میں کیا مسئلہ ہو جائے گا کہ جی اب رمضان کے 30 دنوں میں سے پورے 20 دن مراد ہیں۔ پورے کتنے دن مراد ہیں؟ 20۔ تو یہ دیکھیں ایک بہت بڑا اشتباہ جو ہے وہ لازم آ سکتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے فرمایا کہ جی چونکہ یہ اس طرح کا اشتباہ، اس کا خطرہ ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا کہ جی اب یہ یہاں پر جو ہے وہ اضافت محض مراد ہے یا پھر تمییز کی طرف اضافت مراد ہے، تو پھر یہ مسئلہ خرابی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس مسئلے میں۔ اس وجہ سے یہ کہہ دیا کہ جی نون جب جمع کا اتصال ہو جائے تو پھر آگے اس کے بعد جو اس کی تمییز ہے اس کی طرف اس کی اضافت نہیں کریں گے، الا قلیلا، مگر جہاں پر کوئی اشتباہ والی صورت نہ ہو تو وہاں پر کیا ہے، یہ اضافت ہو بھی سکتی ہے مگر وہ بہت زیادہ قلیل ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولے دیکھیں وَأَمَّا فِي نُونِ الْجَمْعِ، بہرحال نون جمع میں فَلِأَنَّهُ جَازَ، پس اس لیے کہ بے شک جائز ہے، ان یضاف الی غیر الممیز، کہ اس کی اضافت کی جائے، یعنی نون جمع والے کلمہ کی اضافت کی جائے کس کی طرف ہو؟ غیر ممیز کی طرف، تمییز کے علاوہ کی طرف، جیسے 20 کا 20 رمضان بالاتفاق یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ 20 کا یہ بھی جائز ہے اور 20 رمضان یہ بھی جائز ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کاف ہے، کاف میں تمییز بننے کی صلاحیت نہیں ہے، ہاں تو یہ 20 کا بھی جائز ہے اور 20 رمضان جب وہ صرف مضاف الیہ ہو اور یہ تمییز نہ ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ لکثرت الحاجت الیہ، اس کی عام طور پر ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ فلا اضیف الی الممیز، لہٰذا اب اس کلمہ کو اگر ممیز کی طرف یعنی تمییز کی طرف اضافت اس کی کر لی جائے، لزم الالتباس فی بعض الصور، تو بعض صورتوں میں کیا ہوگا؟ التباس لازم آئے گا، لأنه لا يعلم مثلا، اس لیے کہ یہ معلوم نہیں ہوگا مثال کے طور پر، عند اضافت 20 الى رمضان، 20 کی رمضان کی طرف اضافت کے وقت، انه اراد 20 رمضان، کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ رمضان کے 20 دن کا ارادہ کیا ہے، او اراد الیوم ال20 من رمضان، یا پھر رمضان کے صرف 20ویں دن کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا یہ ایک التباس ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں التباس ہے، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی ہو جس میں التباس نہ ہو تو وہاں پر بھی نہیں کریں گے، وہاں پر بھی پھر نہیں کریں گے۔ فلا یضاف فی غیر صورت الالتباس ایضا، لہذا التباس کی صورت کے علاوہ میں بھی ہم اس کو مضاف نہیں کیا جائے گا، الا علی قلۃ، مگر کیسے؟ ہے تو صحیح لیکن وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ قلیل ہے۔ یہ ایسے کیوں کریں گے؟
کہ جی جہاں التباس ہو وہاں نہ کرتے، جہاں التباس نہ ہو وہاں پر اضافت کر لیتے۔ ایسے کیوں کیا؟ لیکون الباب اقرب الی الاضطراد، تاکہ یہ باب اضطراد کے قریب ہو جائے، یہ باب اضطراد کے کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائے۔ کیا مطلب ہے کہ جی مطلقاً یہ حکم لگانا یہ آسان ہو جائے کہ جی جہاں پر بھی ممیز نون جمع کے ساتھ ہو اس کی تمیز کی طرف اضافت ہو نہیں ہوگی، یہ ایک کلی قاعدہ کے جو ہے وہ قریب قریب تر ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ فیصلہ تو مشکل ہو جائے گا کہ جی اب یہاں التباس نہیں ہے لہٰذا اضافت کرو، یہاں التباس ہے لہٰذا اضافت نہ کرو، بس مطلقاً کہہ دیا جی کہ جی جہاں پر بھی نون جمع ہو تو ہم اس کی آگے اس کی تمیز کی طرف اضافت نہیں کریں گے، الا قلیلاً، مگر جہاں پر اہل عرب نے اس طرح کا کیا ہے ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولے تو آسان سا خلاصہ کیا نکلا کہ جی اگر ممیز جو ہے وہ تام ہو رہا ہو نون تثنیہ کے ساتھ یا پھر تنوین کے ساتھ، کیا ہے بھائی بتاؤ؟ اگر ممیز تام ہو رہا ہو نون تثنیہ یا تمیز کے ساتھ، یہ نون تثنیہ یا تنوین کے ساتھ، تو اس کی آگے اپنی تمیز کی طرف اس کی اضافت جائز ہے۔ اور اگر ممیز تام ہو رہا ہو اضافت کے ساتھ یا پھر نون جمع کے ساتھ، تو اضافت والی شکل میں تو اتفاقی بات ہے کہ وہاں پر کبھی بھی وہ جو ممیز ہے وہ تمیز کی طرف اس کی مزید اضافت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ اور اگر بالفرض وہ نون جمع ہو تو اس میں حکم یہی ہے کہ جی وہاں پر یہ اضافت نہیں ہوگی، مگر یہ ہے کہ قلیل شاذ و نادر یہ اضافت پائی بھی جا رہی ہے۔ اصل مسئلہ اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ کیا ہے، وہ التباس والی صورت ہے کہ جی عام جو مضاف الیہ ہے، جو وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہ وہ غیر تمیز ہے، اس میں اور تمیز والی شکل میں معنی کا بہت زیادہ فرق ہے، لہٰذا اس اشتباہ سے بچنے کے لیے کلی طور پر حکم لگا دیا کہ جی جہاں پر نون جمع ہو وہاں پر تمیز کی طرف اضافت نہیں ہوگی۔ وعن غیر مقدار، یہ دیکھیں شروع سے فالاول دیکھیں، یہ تمیز کی تعریف ہوئی ہے نا، یرفع الابہام المستقر عن ذات مذکورۃ او مقدرۃ، اس کے بعد ہے فالاول عن مفرد مقدار، فالاول عن مفرد مقدار غالباً، اس کے بعد متن کا اگلا لفظ آگے آ رہا ہے وعن غیر مقدار، وعن غیر مقدار، کہ جو تمییز کی جو پہلی قسم ہے وہ ابہام کو دور کرتی ہے عام طور پر مفرد مقدار سے، وعن غیر مقدار، اور غیر مقدار سے بھی ابہام کو دور کرتی ہے۔ مطلب جو مفرد مقدار ہے وہ مقدار کی شکل میں بھی ہے، یہ جو ذاتی مذکورہ ہے وہ جو ہے وہ مفرد مقدار کی شکل میں بھی ہے اور غیر مقدار کی شکل میں بھی ہے، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے کہ جی جو مفرد مقدار والی صورت ہے وہ کثیر ہے اور جو غیر مقدار ہے وہ کیا ہے، وہ قلیل ہے۔ تو فرماتے ہیں عطف، یہ عطف ہے ماتن کے اس قول عن مفرد مقدار پر، مفرد مقدار پر۔ اب اس پورے عطف کا خلاصہ کیا نکلا، ای الاول، یعنی پہلی صورت کما یرفع الابہام عن مفرد مقدار، جیسے کہ ابہام کو دور کر رہا ہے پہلی قسم عن مفرد مقدار، مفرد مقدار سے، کذالک، اسی طرح یرفعہ، وہ ابہام کو دور کر رہا ہے عن مفرد غیر مقدار، ایسے مفرد سے جو کہ کیا ہے، جو کہ مقدار نہیں ہے۔ اب غیر مقدار، مقدار میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کتنی چیزیں ہیں، 5 چیزیں پڑھ لی کہ جی عدد ہو، وزن ہو، ذراع ہو، کیل ہو اور مقیاس ہو۔ مطلب غیر مقدار کیا ہو جائے گا، جو ان 5 چیزوں کے علاوہ ہے، جو عدد بھی نہیں ہے، وزن بھی نہیں ہے، ذراع بھی نہیں ہے، کیل بھی نہیں ہے، مقیاس بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ایسی چیزوں سے بھی یہ جو پہلی قسم ہے یہ ابہام کو دور کر رہا ہے۔ جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے خاتم حدیدا۔ اب دیکھیں خاتم کا لفظ ہے، نہ تو یہ عدد ہے، نہ وزن ہے، نہ ذراع ہے، نہ کیل ہے، نہ ہی مقیاس ہے، مطلب یہ غیر مقدار ہے، یہ کیا ہے، اور حدیدن جو ہے یہ اس سے ابہام کو دور کر رہا ہے۔ خاتم کی ذات اور جنس میں ابہام ہے،
خاتم کی ذات اور جنس میں کہ جی خاتم ہے. اب خاتم انگوٹھی اس کی بناوٹ جو ہے کئی چیزوں سے ہو سکتی ہے، پلاسٹک سے بھی ہو سکتی ہے، لوہے سے بھی بناوٹ ہو سکتی ہے، سونے سے بھی ہو سکتی ہے، چاندی سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کی ذات ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تو یہ ذاتی طور پر اس خاتم میں ابہام ہے. حدید نے آ کر اس ابہام کو کیا کر دیا؟ وہ دور کر لیا. اور پھر یہ خاتم تام ہو رہا ہے کس کے ساتھ ہو؟ تنوین کے ساتھ. یہ تام ہو رہا ہے کس کے ساتھ ہو؟ تنوین کے ساتھ. لہٰذا ذاتی طور پر ابہام بھی ہے، تام بھی ہو رہا ہے، تو لہٰذا آگے اس نے تمیز کا تقاضا کیا، تو حدیدن نے آ کر اس ابہام کو دور کر لیا، اور یہ اس استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ منسوب بھی ہو گیا. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک حکم بیان فرمایا ہے کہ والخفض فیہ اکثر. یہ والی جو صورت ہے کہ جی تمییز کی جو پہلی قسم ہے، یعنی مقدار سے، مفرد مقدار سے ابہام، ذات مذکورہ سے ابہام کو دور کرنا، اس میں یہ والی جو صورت ہے کہ جی غیر مقدار سے وہ ابہام کو دور کر لے، عام طور پر یہ جو ہے وہ خفض اس میں ہوتا ہے. خفض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی اس میں ممیز کی اضافت ہوتی ہے، کس کی طرف ہو؟ تمیز کی طرف. عام طور پر یہ مضاف اور مضافلے کی شکل میں ہوتے ہیں. لہٰذا جب مضافلے ہوگا اس کی یہ جو تمیز ہے، تو ظاہر ہے مضافلے ہونے کی وجہ سے یہ کیا بنے گا؟ یہ مجرور ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جی ایک تو یہ ہے کہ جو مقصود ہے تمیز سے وہ حاصل ہے. جیسے اسی مثال کو خاتم حدیدن ہے. اب اگر ہم اس کو خاتم حدیدن کر لیں تو حدید نے آ کر خاتم کے جنس کا تعین کیا کہ نہیں کیا؟ بولے خاتم کے اندر جو جنسی ابہام تھا وہ حدیدن مضافلے آنے کی وجہ سے وہ ابہام دور ہوا. تو جو مقصود ہے تمییز سے وہ بھی حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ جی تمییز کی جب مضافلے بنتا ہے تو لفظی طور پر تخفیف بھی حاصل ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو ابہام ہے وہ تو مقدار میں اور مقادیر میں ہے. غیر مقدار میں ابہام کا ہونا یہ اصل نہیں ہے. جو مقادیر ہیں ان میں تو ہے ہی ابہام، ہاں جو مقادیر ہیں ان میں ہے ہی ابہام، اس لیے کہ وہ صرف گنتی ہوتی ہے. جس چیز کو گنا جا رہا ہوتا ہے وہ ان کی ذات میں داخل اور شامل نہیں ہوتا. کس چیز کو گنا جا رہا ہے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے. تو جو اعداد ہوتے ہیں، مقدار ہوتے ہیں، مقادیر ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ مبہم ہوتے ہیں. لہذا ان کو وہاں پر جو ہے وہ تمیز کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جو غیر مقدار ہوتے ہیں، اب غیر مقدار جو ان 5 چیزوں کے علاوہ ہے، عام طور پر ایسے ان میں خفا نہیں ہوتا، عام طور پر ان میں ابہام نہیں ہوتا. لہذا ان میں ابہام کا ہونا یہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے میں کیا ہوتا ہے؟ ابہام پایا جا رہا ہوتا ہے مقادیر میں. لہذا جب اس میں ابہام کی کمی ہو گئی تو اس کا درجہ طلب تمییز میں مقدار سے کم ہو گیا. تو لہٰذا اس وجہ سے اس کے بعد جو تمییز کا تقاضا ہے یہ بنسبت مقدار کے کافی کم ہے. لہٰذا جب تقاضا کم ہے تو پھر بطور منصوب کے اس کے بعد تمییز کو ہم ذکر نہیں کریں گے، بلکہ عام طور پر کیسے ہوتا ہے؟ وہ مضافلے کی شکل میں مجرور ہوتا ہے. بات سمجھ نہیں آئی؟ آسان سی بات ہے کہ جی اس کے بعد جو اس کی تمییز ہوتی ہے وہ عام طور پر مجرور شکل میں ہوتی ہے، مضاف الیہ کی شکل میں. کیوں ایسے ہے؟ اس کی وجہ ایسے ہے کہ ایک تو وہ باتیں ہیں کہ جی مقصد حاصل ہے، ساتھ ساتھ تخفیف بھی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جی ابہام جس قدر مقادیر میں ہے وہ غیر مقدار میں نہیں ہے. ظاہر ہے جب ابہام ہوگا پھر تمییز آئے گی. ہاں تو تمییز کا تقاضا مقادیر میں بہت زیادہ ہے، اور غیر مقدار میں چونکہ عام طور پر تو ابہام ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ تمییز کا تقاضا بھی نہیں کر رہے ہیں. تو بعد والا بطور تمییز کے منصوب بنانا یہ تقاضا اس کا اتنا نہیں ہے، اتنا قوی نہیں ہے جتنا کہ مقادیر کا ہوتا ہے. تو اس کا جو مابعد ہوگا وہ تمییز بطور جو ہے وہ تمییز کے منصوب نہیں ہوگا، بلکہ ہم اس کو کیا بنا لیں گے؟ اس کو مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور بنا لیں گے. دیکھو ترجمہ شروع سے دیکھ لیں. وعن غیر مقدار، غیر مقدار سے بھی وہاں کو دور کرتا ہے. یہ عطف علی قولہ عن مفرد المقدار، یہ عطف ہے اس کے قول مفرد مقدار پر. یعنی الاول یعنی پہلی صورت کما یرفع الابہام، جیسے کوئی ابہام کو دور کر رہی ہے. عن مفرد مقدار، مفرد مقدار سے، یرفعہ اسی طرح یہ جو تمیز ہے ابہام کو دور کر رہی ہے کس سے؟ عن
مفرد غیر مقدار سے، ای ما لیس بعدد، یعنی وہ جو کہ نہ تو عدد ہے، نہ وزن ہے، نہ ذراع ہے، نہ کیل ہے، اور نہ ہی مقیاس ہے، جیسے خاتم حدید، فإن الخاتم، پس بے شک یہ خاتم کا کلمہ مبہم ہے بے اعتبار الجنس، جنس کے اعتبار سے، تام بالتنوین، تنوین کے ساتھ تام بھی ہو رہا ہے، فاقتضى تمییزا، تو اس نے تمیز کا تقاضا کیا، والخفض، اور خفض سے کیا مراد ہے کہ جی جر جو ہے یہ زیادہ ہے، متن کی عبارت تو صرف اتنی ہے، تو مطلقاً جر مراد نہیں ہے، بلکہ الف لام یہاں پر جو ہے وہ عہد کا ہے کہ وہ جر جو کہ تمییز میں ہو، وہ جر جو کہ کہاں پہ ہو، ای خفض التمییزی، یعنی تمییز میں مجرور ہونا، جر کا ہونا، بے اضافت غیر المقدار الیہ، غیر مقدار کا اس کی طرف اضافت کے ساتھ، اکثر، یہ اکثر ہے استعمال کے اعتبار سے، عام طور پر ایسے ہی چلتا ہے، وجہ کیا، لحصول الغرض مع الخفہ، غرض کے حصول کے ساتھ، خفت کے ساتھ ساتھ، ایک تو یہ بات، ولقصور غیر المقدار، اور غیر مقدار کی کمی کی وجہ سے، عن طلب التمییز، تمییز کو طلب کرنے سے، ہاں، لأن الاصل فی المبہمات المقادیر، اس لیے کہ اصل مبہمات میں کون سی چیز ہے، مقادیر ہے، وغیرها لیس بہذہ المثابہ، اور مقادیر کے علاوہ وہ اس درجے کے نہیں ہیں، اصل ابہام تو مقادیر میں ہے، وہ اپنے ماد میں تمیز کو جو ہے وہ طلب کر رہا ہے، غیر مقدار میں ابہام کا پا جانا یہ بہت کم اور ناقص ہوتا ہے، لہٰذا یہ اپنے مابعد وہ تمییز و منصوب شکل میں بھی طلب نہیں کرتا، اس کے بعد وہ مضاف الیہ کی شکل میں بھی ہو، پھر بھی یہ کام اس کا چل جاتا ہے۔